السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسحاق ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپلائیز انفو۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا جا رہے ہیں یہ ہے بینیولنٹ فنڈ۔ بینیولنٹ فنڈ سے ملنے والی گرانٹ، اسکالرشپ، ایجوکیشنل اسکالرشپ جو کہ سرکاری ملازمین کے بچوں کو ہر سال ملتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کی اپلیکیشن فارم کو فل کرتے وقت یا اس کو جمع کرواتے وقت کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بینیولنٹ فنڈ کی طرف سے ملنے والا ایجوکیشنل اسکالرشپ کی ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے اور اس کے فارم جمع کروانے کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 جنوری 2024 سے لے کر 2 اپریل 2024 ہے۔ آپ اس کے درمیان جو گریڈ 1 تا 15 کے ملازمین ہیں وہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ بینیولنٹ فنڈ ہوگا وہاں پہ اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے، اور جو گریڈ 16 اور ابو کے ملازمین ہیں وہ پروونشل بینیولنٹ فنڈ بورڈ میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے۔ ناظرین، اپلیکیشن فارم بھی میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینیولنٹ فنڈ کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اپلیکیشن فارم کو فل کرتے وقت اور اس کو جمع کرواتے وقت آپ کو کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے فارم پہ کوئی اعتراض نہ لگے اور وہ جلدی سے جلدی پروسیس ہو جائے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم لیا، اس میں جو بھی اس کے کالم بنے ہیں وہ فل کریں گے پراپرلی۔ اس کے بعد آپ اس کو متعلقہ جو اسٹوڈنٹ کا ادارہ ہے وہاں سے تصدیق کروائیں گے۔ پھر سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنے ادارے کے سربراہ سے اس کی تصدیق کروائے گا۔ اس کے بعد اس فارم کے ساتھ آپ نے جو پریویس ایئر بچے نے امتحان پاس کیا ہے، اسٹوڈنٹ نے امتحان پاس کیا ہے، اس کا رزلٹ کارڈ جو کہ کنٹرولر سے سائن شدہ ہو اس کی کاپی، امپلائی کے شناختی کارڈ کی کاپی، بچے کا بے فارم یا اگر شناختی کارڈ بنا ہے تو اس کی کاپی۔ اس کے بعد اگر پرائیویٹ ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی ایفیلیشن یا رجسٹریشن کی لیٹسٹ کاپی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازم نے اپنی پے سلپ کی لیٹسٹ کاپی لگانی ہے۔ اگر تو اس کی پے سلپ کمپیوٹرائزڈ آ رہی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے یا اے جی آفس سے ایشو ہو رہی ہے، تو اس کے اندر آلریڈی بی ایف ڈیڈکشن کا ثبوت موجود ہوتا ہے۔ اگر ملازم کہیں ڈیپوٹیشن وغیرہ پہ کام کر رہا ہے یا کسی ایسے ادارے میں کام کر رہا ہے جہاں پہ بینیولنٹ فنڈ کی ڈیڈکشن مینول ہو رہی ہے اور چلان فارم کے تھرو اس کو جمع کروایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے پھر آپ نے اس کا ثبوت ساتھ لگانا ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کاپیز ان کی آپ نے فارم کے ساتھ لگانی ہے۔ اگر تو بچے نے کہیں تعلیمی اس کا گیپ آ گیا، یعنی اگر ایک امتحان اس نے پاس کیا، جیسے نارملی ایف ایس سی پاس کرنے کے بعد بچہ میڈیکل کے ایگزام کی تیاری کرتا ہے اور اس سے نیکسٹ ایئر اس کا MBBS کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور وہ گیپ آ گیا ہے، تو اس کی آپ نے ساتھ اسٹامپ پیپر پہ اس کا آپ نے تصدیق نامہ لگانا ہے کہ ہم نے جو FSC بیس پہ پچھلے سال جو ہے ہم نے اسکالرشپ اویل نہیں کیا، اس لیے ہم اس دفعہ یہ اسکالرشپ اویل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ان سروس ملازم ہے وہ صرف ان سروس ملازم ہے وہ 2 بچوں کا اپنے اسکالرشپ جمع کروا سکتا ہے 1 سال میں، یعنی میٹرک پاس کرنے کے بعد میٹرک سے جو ابو کی کلاسز میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ وہ فارم اسکالرشپ کا جمع کروا سکتے ہیں۔ اور جو اگر کسی سرکاری ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے سروس سے، تو وہ اپنے 3 بچوں کی اپلیکیشن جمع کروا سکتا ہے، اور اس کے لیے کلاس کا بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ A1 کلاس سے لے کر ماسٹر لیول تک جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا فارم جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ نے
وہ متعلقہ جو بہبود فنڈ کا بورڈ ہوگا وہاں پہ بھجوانا ہے، کیونکہ فارمز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جیسے جیسے فارم جمع ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے فارم آپ کے ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کوئی اعتراض لگ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو آپ اس کو جمع کروائیں۔ جو پروونشل بہبود فنڈ ہے، جو اس کا جو فارم ہے، یعنی جو آپ نے لاہور فارم بھیجنے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ رجسٹری کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں اور بائی ہینڈ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ جو آپ بائی ہینڈ جمع کروائیں گے وہاں پہ آپ کو رسید ملے گی اس کی، اور جو آپ رجسٹری کے تھرو یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھیجیں گے اس کا ثبوت آپ کو رکھنا ضروری ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تاکہ اگر فارم خدا نخواستہ کہیں مس پلیس ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریس کیا جا سکے یا اس کو پروسیس کروایا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کے کویسچن ہوں وہ آپ کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کے جواب دوں۔ آپ جو پروونشل بینیولنٹ فنڈ بورڈ میں جو فارم آتے ہیں وہ وہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو امپلائی کا شناختی کارڈ نمبر اور نام وہ واضح طور پہ لکھا ہو، اور اس کا فون نمبر، کیونکہ اسی پہ ان کی انٹری ہوتی ہے اور آپ اس کا سٹیٹس بھی آن لائن چیک کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ۔ یہ آپ کا جو فارم ہوتا ہے اپلیکیشن فارم اسکالرشپ کا، اس کے اندر ہی انہوں نے ویب سائٹ پہ دی ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئر ہو چکا ہے یا اس پہ کوئی آبجیکشن ہے۔ پھر آپ آبجیکشن اگر ہے تو اس کا آبجیکشن آپ جمع کروائیں گے تو وہ فارم آپ کا پروسیس ہو جائے گا۔ تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ میں آپ کو اس طرح کی مفید جو معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ حافظ۔